أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وقال في مقام آخر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب آواز بلند ہدیہ درود شریف پیش فرماؤ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين ماپیاں دے لئی جنت تیاں ماپیاں دے لئی جنت تیاں رب دی خاص عنایت تیاں ماپیاں دے جنت تیاں رب دی خاص عنایت تیاں پت وی ہوندے کرماں والے پت وی ہوندے کرماں والے پر ویڑے دی برکت تیاں پر ویڑے دی برکت تیاں ماپیاں دے ہر اوکھے ویلے ماپیاں دے ہر اوکھے ویلے ونڈ دیاں سکھ تے راحت تیاں رب دی خاص
عنایت تیاں ہووے راضی تا رب دیندا ہووے راضی تا رب دیندا ہووے راضی تا رب دیندا رب والوں نے شفقت تیاں رب والوں نے شفقت تیاں پاک نبی دا اے فرمان پاک نبی دا اے فرمان لے کے جاون جنت تیاں لے کے جاون جنت تیاں سیدہ زہرا دا صدقہ سیدہ زہرا دا صدقہ پالی جنی عظمت تیاں پالی جنی عظمت تیاں نہیں نعمان مل کوئی اس دا نہیں نعمان مل کوئی اس دا نہیں نعمان مل کوئی اس دا کر دیا نے جو خدمت تیاں کر دیا نے جو خدمت تیاں ماپیاں دے لئی جنت تیاں رب دی خاص عنایت تیاں حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ بے نیاز مولا دی بے کس پناہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے اللہ جل مجدہ بندہ نچیز دے دل دماغ اور زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے حق بولندی حق سنندی حق تے جین دی حق تے مرندی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان اور موضوع دا نام ہے بیٹیاں والدین کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے بیٹیاں جو بندے نو عطا فرماؤندا ہے اللہ اور بندہ اللہ دی رحمت سمجھ کے
اللہ دی منشا تے راضی ہو کے انہاں بیٹیاں نال پیار کرے، انہاں بیٹیاں دی خدمت کرے اور انہاں بیٹیاں دی انج پرورش کرے جویں اللہ اور اللہ دے رسول دا حکم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بیٹیاں اپنے والدین دی بخشش دا ذریعہ بن جاندیاں نے۔ اور ساڈے اندر چونکہ ایک رواج ہوندا ہے، اسی بیٹے نو ترجیح دینے ہاں بیٹیاں دے اتے، اسی سمجھنے ہاں کہ بیٹا یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر کوئی ایسی عورت ہوئے جن دے وچوں صرف اللہ بیٹیاں عطا فرمائے تو سانوں وہ عورت بھی چنگی نہیں لگ دی، اور ایسی عورت جس عورت وچوں پہلی بیٹی ہو جائے وہ عورت بھی سانوں اچھی نہیں لگ دی، اس عورت نو معاشرے دے اندر اتنی اہمیت دی نگاہ نال نہیں ویکھیا جاندا، اس عورت نو اپنے سسرالی رشتہ داراں دے اندر سسرال دے وچ وہ اہمیت حاصل نہیں ہوندی جیڑی اس عورت نو اہمیت ملدی ہے جن دے چو پہلا بیٹا پیدا ہوئے یا صرف بیٹے ہی ملن۔ بھئی اسی کیوں اللہ نال مقابلہ کر رہے ہیں؟ جمعے تو بعد انہوں ٹائم دماں گے پھر تسی کر لیں، تسی بیٹھو کر دیں، کوئی مسئلہ۔ اسی اللہ تعالیٰ دے نال کیوں مقابلہ کرنے ہیں؟ اللہ پاک دی ہونا تو ہی جو اللہ دی مرضی ہے، ان دے اندر کسی انسان دی عقل دا یا کسی انسان دی طاقت دا عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 49 اور 50 دے اندر اللہ پاک نے پوری بات بیان فرمائی، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا آسمانہ دی اور زمین دی جو بادشاہی ہے وہ اللہ واسطے ہے، وہ اللہ دی بادشاہی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اللہ پیدا فرماؤں ہے۔ اگے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ فرمایا جنوں چاہتا ہے اللہ تیاں عطا فرما دیتا ہے، اللہ جنوں چاہتا ہے تیاں عطا فرما دیتا ہے، صرف تیاں مل جاندیاں نے۔ اور فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جنوں اللہ چاہتا ہے صرف پتر عطا فرما چھڑتا ہے، انہوں اللہ تھی نہیں دیندہ، صرف پتر عطا فرما دیندہ ہے۔ کچھ فرمایا او نے جے اللہ دی مرضی ہوئے تے اللہ صرف تیاں دیندہ ہے، اللہ پتر نہیں دیندہ۔ فرمایا اے اللہ دی مرضی ہے، اللہ دی چاہت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تے اگے فرمایا او یزوجہم ذکران و اناثا، فرمایا جے رب دی مرضی ہوئے تے اللہ تیاں تے پتر دوواں جوڑے ہی عطا فرما چھڑ دے، دوویں ہی دے چھڑ دے۔ اور اگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرمایا جے اللہ چاہے تے اللہ عورت نو باج کر دیندہ ہے، اللہ کچھ بھی نہیں دیندہ، اللہ انہوں کچھ بھی نہیں دیندہ۔ کیوں؟ فرمایا انہو علیم قدیر، کیونکہ اللہ علم والی ذات بھی ہے اور قدرت والی ذات بھی ہے۔ چار صورتاں اللہ نے بیان فرمائیاں، فرمایا ایک تے کہ اللہ صرف تیاں دے دے، کسی نو پتر نہ دے۔ دوسری صورت یا اللہ صرف پتر عطا فرمائے، تھی کوئی نہ دے۔
اور تیسری صورت یہ آ کہ اللہ دونوں چیزیں ہی عطا فرما دے، تیاں بھی مل جان، بیٹے بھی مل جان، اور چوتھی صورت یہ آ کہ اللہ کچھ بھی نہ دے، اللہ کچھ بھی نہ دے، یہ بھی اللہ دی مرضی ہے، ان دے اندر عورت دا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے انسان عورت دا کوئی قصور نہیں، ان دا مطلب ہے نہیں کہ اگر بیٹی نہیں ہوئی بیٹا نہیں ہویا تو تم بی بی نو مار مار کے انہوں پھنا کر دے یا انہوں طلاق دے دے یا انہوں جانوری تو سمجھے انسان نالاؤں دے نال تو سلوک نہ کرے۔ فرمایا عورت دا دن اندر عمل دخل ہی نہیں، بھئی وہ نہیں ملی تے میں نہیں دیتی، میں نہیں چاہیا تے نہیں عطا فرمائی۔ ہن اللہ پاک نے چارے صورتاں اپنے نبیوں دے وچوں ظاہر فرمائیاں۔ اللہ پاک نے یہ چار صورتاں اللہ دے نبیوں دے وچ بھی ظاہر ہوئیاں۔ کچھ اللہ دے نبی ہو سن جنہاں نو اللہ پاک نے صرف پتر دیتے نا، بیٹی کوئی نہیں دیتی۔ کچھ اللہ دے نبی ہو نے جنہاں نو اللہ نے صرف بیٹیاں دیتیاں نے، بیٹا کوئی نہیں دیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، یہ دو اللہ دے نبی ایسے نے جنہوں اللہ پاک نے صرف اپنیاں رحمت نال نوازیا ہے، بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، بیٹا کوئی نہیں دیتا، دوویں نبی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ او نبی نے کہ جڑے جد امجد نے سرکار دے جد امجد نے، انہوں اللہ پاک نے صرف پتر دیتے نے، بیٹی کوئی نہیں عطا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ دے نبی اور رسول نے جنہوں اللہ نے پتر بھی عطا فرمائے نے، چار اور چار تیاں بھی عطا فرمائیاں نے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے او دو اللہ دے نبی نے جنہوں اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ تو پتہ چلیا کہ اگر اولاد مل دیئے تو وہ بھی اللہ دی رضا ہے، اور اگر نہیں مل دی تو وہ بھی اللہ دی رضا نہ لے۔ اگر نہیں ملی تو بندہ اندہ اور ہیلا کر سکتا ہے، لیکن اندہ مطلب ہے نہیں کہ وہ بی بی دا گناہ ہے، عورت نو ہی مطلب بندہ قصوروار سمجھے، ایسی بات نہیں۔ یہ تے اللہ پاک دی مرضی ہے، تے جے وہ صرف بیٹی پیدا ہوئے یا پہلی بیٹی ہو جائے تو اندے وچ بھی بی بی دا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اج ویکھو نا ساڈا طریقہ کار ہے کہ پتر پیدا ہوئے تے مٹھائیاں وڈیاں جاندیاں نے، مبارکباد دیتی جاندی ہے، بڑی اچھی تقریب دا انعقاد کیتا جاندا ہے، لیکن جے کتے تھی ہو جائے تے پھر مبارکباد دین والا بھی بھڑا لگدا ہے بھی انہیں مبارکباد کیوں دیتی، چونکہ ساڈا ایک رواج ہے، اسی سمجھنے ہیں بھی تھی دی تے کوئی مبارکباد نہیں۔ لیکن اندازہ کرو اللہ پاک نے فرمایا سورۃ النحل 14واں سپارہ آیت نمبر 58 اللہ فرماؤں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، فرمایا جدو انہاں لوگاں وچوں کسی نو بیٹی دی خوشخبری دیتی جاندی ہے، بیٹی دی مبارکباد دیتی جاندی ہے، انہاں نال ہوندا کی ہے؟ فرمایا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تے فرمایا انہاں دا منہ کالا ہو جاندہ ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصہ آ جاندہ ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، تے فرمایا اے لوگاں تو لک دے پھر دے ہوندے نے، چھپ دے پھر دے ہوندے نے، من سوء ما بشر بہی، کیونکہ اے اس چیز نو برا سمجھ دے نے جو اللہ پاک دی طرف انہاں نو خوشخبری دیتی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور معاملہ بھی ہے، بیٹیاں سانو کیوں اچھیاں نہیں لگ دیا؟ چونکہ ساڈا ایک طریقہ کار ہے، ایسی آنے ہو جی تیاں آلے دے سر نیمے ہی ہوندے ہیں، تیاں آلیاں دے سر، یہ بھی ساڈا طریقہ کار ہے، جبکہ اسلام دے اندر اندہ کوئی ایسا
کنسیپٹ نہیں ہے گا۔ اسلام دے اندر ایسی کوئی چیز نہیں کہ تیاں والے دا سر نیواں ہوندا ہے۔ کیوں نیواں ہوندا ہے جی؟ وہ اللہ نہیں دیتی، پتر اللہ دیتا ہے، تے بیٹی وہ بندہ خود لے کے آیا سی، وہ بھی تے اللہ ہی دیتی ہے نا۔ لیکن بات یہ آ کہ ساڑھے کول قدر نہیں ہے انہاں بیٹیاں دی قدر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر حاتم تائی دی بیٹی وہ جنگ ہوئی نا، تے جنگ دے وچ وہ قیدی ہو گئی، پر آجڑا سی عدی بن حاتم وہ نس گیا، فرار ہو گیا، بیٹی قیدی ہو گئی۔ وہ بھی چونکہ جنگ جو سن، جنگی قیدیاں دے اندر آ گئیاں، تے وہ فرمادیاں نے کہ جدوں میں نو پھڑ کے لیا رہے سن نا سرکار دی بارگاہ دے اندر، تے فرمادیاں نے میرے دل دے اندر باتاں آ رہی ہیں سن کہ اج میں مسلمانہ دے نبی نو بڑے سوال کران گی، تے ہو جو سوال پوچھاں گی کہ مسلمانہ دا نبی لاجواب ہو جائے گا، انہوں کو سوال جواب ہی نہیں آنا۔ فرمادیاں نے جس وقت مسجد نبوی شریف دے اندر میں نو لے کے آئیاں نا، وہ لے کے آئے سرکار دے جان نثار صحابہ، تے فرمادیاں نے میرے سر تے کپڑا نہیں سی ہے، چادر نہیں سی۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی نگاہ نبوت پئی نا، تو سرکار نے اپنی کالی کملی اتار کے فرمایا عمر اے بچی دے سر تے ذرا چادر دے۔ عرض کیتی کملی والے آئے تے کافر دی تھی تے کافر نپاک ہوندے نے، سونیا جے تسی حکم دیو تے میں اپنی چادر نہ دے دیاں۔ آپ نے فرمایا عمر بیٹیاں بیٹیاں ہوندیاں نے، چاہے کافراں دیاں ہون چاہے مسلماناں دیاں، بیٹیاں بیٹیاں ہوندیاں نے۔ اج اسی ونڈ کرنے آ، اج ساڑھے اندر جناب یہ تھوڑی جی تمیز آ گئی، امتیاز آ گیا، اسی پیتا لے کے بیٹھے ہونے آ۔ اور نہیں یار تھوڑی جی اچھی ہوندی نا، قد تھوڑا جا اچھا ہوندا تے میں اپنے پتر واسطے رشتہ لے لیندا، اندہ قد چھوٹا ہے، نہیں میرے پتر نالے چنگی نہیں لگنی۔ پھر جناب تھرمامیٹر لے کے بیٹھے ہاں، رنگ تھوڑا جا گورا ہوندا نا تے پھر میں لے لینی سا رشتہ لے لیندا۔ لیکن نے تھوڑا جا امیر ہوندے نا تے اندہ پیاؤ کوئی نال جہیز بھی دیندا، کوئی جناب گڈی بھی دینی ہوندی، کوئی موٹر سائیکل دینی ہوندی، واہ سامان دیندا تے میں رشتہ لے لینا سی۔ یہ ہے ہی ماڑ، میں نہ رشتہ نہیں لینا۔ وہ چلیا بیٹی بیٹی ہے، چاہے تیری بیٹی ہے پھر بھی بیٹی ہے، چاہے غریب دی بیٹی ہے پھر بھی بیٹی ہے، وہ چاہے کافر دی بیٹی کیوں نہ ہوئے، سرکار نے فرمایا پھر بھی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی اج انتخاب کر رہے ہیں، انہوں نے مطلب امتیاز کر رہے ہیں، خدارہ اللہ کو ڈر جائیے۔ اور پھر بیٹیاں جڑیاں نے انہوں نے بھی میں انہوں دی بارگاہ سے بھی عرض کراں گا کہ وہ کوئی ساڑھی بیٹیاں نے جڑیاں چرایاں تے نکل آندیاں نے، سڑکاں تے نکل آندیاں نے، موم بتی آنٹیاں میرا جسم میری مرضی دا نعرہ لے کے، اور اسلام بیزار بچیاں، انہوں نے بھی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر اج توانوں عزتاں دیاں چادراں ملیاں نے نا، تے تواڈی پڑھائی دی وجہ تو نہیں، یہ تواڈی تعلیم دی وجہ تو نہیں، یہ تواڈے شعور دی وجہ تو نہیں، یہ تواڈی اپنی مرضی دی وجہ تو نہیں ملیاں۔ اگر آج تواڈے سراں تے عزتاں دیاں چادراں رکھیاں گئیاں نے، اے میرے نبی دے دین دا صدقہ رکھیاں۔ یہ وہی بیٹیاں نے جنہ دی تاریخ اٹھاؤ تو پتہ چل دے کہ جناب عرب دا علاقہ ہے، قبیلہ مدر، قبیلہ بنی تمیم، اور اس قبیلے دے جڑے لوگ سن ایک ہی کر دے سن، بیٹی پیدا ہونی پریشان ہونا کہ ہن کی کریے۔ اللہ فرماؤندہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، جدو بیٹی پیدا ہونی تے انہاں پریشان ہونا بھی انہیں ذلت نال زندگی گزاریے، انہوں زندہ رکھیے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر انہوں نپ دئیے زندہ زمین دے اندر۔ اللہ ساء ما یحکمون، اللہ فرمایا جڑا انہوں نے فیصلہ کیتا بڑا پیڑا فیصلہ کیتا، فرمایا بیٹی اس واسطے تے نہیں سی دیتی کہ جناب انہوں زندہ نپ دیو یا یہ تواڈے واسطے باعث شرم بڑھ جائے،
فرمایا نا بیٹی تے اس واسطے دیتی سی اللہ دی رحمت تے راضی ہو جاؤ اے بیٹی تواڈے واسطے جنت دا ذریعہ بن جاوے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، بارہا مرتبہ تسی سماعت فرما چکے۔ آپ فرماؤندے نے جدوں سرکار چونکہ نواسے بڑی دعا کردے سن، 700 بندہ انہاں دے قبیلے دے وچ سرکار چاہتے سن کہ جے اے مسلمان ہو گئے تے انہاں دی وجہ تو 700 بندہ ہور کلمہ پڑھ لے گا۔ تو سرکار نے دعا کرنی، ایک دن فجر دی نماز سرکار نے پڑھی تے حکم آ گیا کہ سونیا اساں دیا کلبی دے دل دے وچ ایمان اتار دیتا ہے، ہن وہ آ رہے نے تواڈے کول۔ حضرت دیا فرماؤندے نے کہ جدوں اور یہ بڑے سونے سن، بڑے خوبصورت سن، انہیں حسین و جمیل سن کہ حضرت جبریل علیہ السلام جدوں سرکار دی بارگاہ دے اندر آنا تے حضرت دیا کلبی دی شکل وچ آوندے سن۔ آپ فرماؤندے نے میں جدوں چلیا نا تے صبح صبح دا ٹائم سی، بچے کھیڈ رہے سن، بچے کھیڈ رہے سن تے جدوں کھیڈدیاں ویکھیا نا بچیاں نے مینوں آوندیاں تے منڈے ایک دوجے نوں کہن لگے اوئے پراں ہو جاؤ، بڑا بدبخت بندہ آ رہا جے، بڑا بدبخت بندہ آ رہا ہے کہ ان دے پیراں تو اڑ کے دھوڑ ساڈے تے نہ پے جائے، کیونکہ اے 70 بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والے سن، زندہ نپن والے سن۔ آپ فرماتے نے میں گزر گیا، جدو سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچیا، چونکہ سرکار نو تے پیغام مل چکیا سی، سرکار بڑے خوش ہوئے، سرکار نے اپنی کالی کملی تھلے وچھا دیتی۔ دیا کلبی ساڈے ورگے نہیں سن، حالے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن نبی دا ادب جان دے سن، ادب جان دے سن۔ وہ کالی کملی نو اٹھا کے سینے نہ لا کے عرض کیتی کملی والیا میں اس قابل نہیں کہ تواڈی کالی کملی تے بیٹھ جا، یا رسول اللہ میں حاضر ہویا، میں نو کلمہ پڑھاؤ۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا۔ عرض کیتی کملی والیا کیا میں کلمہ تے پڑھ لیا سارے گناہ میرے بخشے جان گے؟ سرکار نے فرمایا سارے بخشے جان گے۔ یا رسول اللہ سارے گناہ بخشے جان گے لیکن میں نو لگتا ہے ایک گناہ ایسا ہے جیڑا میرے او بخشیا نہیں جائے گا۔ فرمایا او کیڑا گناہ ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ سانو بیٹیاں نال کوئی پیار نہیں سی تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں انہاں نو زندہ درگور کیتا، زندہ نپ دیتا، دفن کر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا دیا ان دے وچوں کو تیری اپنی بیٹی بھی ہے سی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ہاں ایک بیٹی میری بھی سی۔ فرمایا کو واقعہ تے سنا۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں شہر و بار جان لگا کام کار دے سلسلے دے اندر تے میری بیوی حاملہ سی، امید نال سی۔ میں اپنی بیوی نو یہ نصیحت کیتی کہ میرے تو بعد اگر بیٹی پیدا ہوئے تو انہوں مار دئی، جے بیٹا پیدا ہوئے تے ان دی تربیت شاہانہ انداز سے کری۔ کہندے نے یا رسول اللہ میں کئی سالہ تو بعد واپس آیا نا تے میرے بوے دے وچ جدو میں دروازہ کھولیا تے ویڑے وچ ایک میری بیٹی کھیل رہی ہے، بڑی حسین و جمیل بچی۔ تے میں پوچھیا اپنی بیوی نو کہ کون ہے؟ انہوں نے دسیا کہ اپنی بیٹی ہے۔ تے کہنے لگے یا رسول اللہ انی نفرت سی بیٹیاں نال، انی نفرت سی کہ میں پانی دا پیالہ پڑیا تے مینوں پانی نہیں لنگیا، مینوں پانی نہیں لنگیا، میں پانی رکھ دیتا، کھانا نہیں کھادا، پانی نہیں پیتا۔ یا رسول اللہ میں بچی نو لے لیا، رسا بھی لے لیا تے میں اپنی بیٹی نو لے کے تے ٹر پیا تے میری بیٹی جڑی ہے انہوں میں دسیا کہ میں تیرے نانکے لے کے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ جدو میں لے کے چلیا تے گرمی بڑی سی، میرے متھے تے پسینہ آ رہا سی تے میری بچی میری بیٹی اپنے او چھوٹے جے دوپٹے نال چھوٹی جی چادر نال میرے متھے تو پسینہ صاف کر رہی ہے۔ تو یا رسول اللہ جدو میں لے کے گیا نا کھو دے کنارے تے کنویں دے کنارے تے میں لے کے گیا تے میں اپنی بیٹی نے پیر نو رسا پا رہا اور میری بیٹی رو کے مینوں آندی ابا مینوں دے وچ نہ سٹ۔ لیکن شاید بیٹیاں اسی بڑا حقیر سمجھیا۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماؤندے نے تیاں لے پردیس و بابل تے پترا لئی
جگی ایرا چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اتیاں دیاں تقدیرہ فرماؤں نے جدو میں سرکار نے واقعہ سنایا تو سرکار بھی رو رہے سے سرکار نے فرمایا دیا قلبی تیرے جتنے بھی گناہ ہون کلمہ طیبہ تو پڑھیا اللہ پاک نے سارے ہی معاف کر چھڈے نے آپ فرماؤں نے جدو پھر میں بارگاہ مصطفیٰ جو واپس آیا نا اپنے گھر نوں تو بال پھر کھیڑ رہے سے جدو میں نے قریب آیا نا ایک دوجے نوں کہنے لگے ہوئے پرا ہو جاؤ کیتے ساڑھے پیران تو کٹا اڑ کے تے اس اللہ دے نیک بندے تے نہ پہ جائے فرماؤں نے صرف فرق یہ نہیں پہ آئے ادو میں بارگاہ مصطفیٰ وچ جا رہا سا تے ادو میں بدبخت سا تے میرے کٹے تو او ڈر رہے سن جدو بارگاہ مصطفیٰ چو ہو کے آیا اللہ پاک نے انہاں بچیاں دے دل دے اندر بھی یہ بات چھڑی کہ انہیں بدبخت نہیں جریا اے نیک بخت بن چکے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک ہے درۃ الناصحین دے اندر حدیث پاک موجود ہے سرکار دا ظاہری زمانہ مبارک ہے ایک صحابی جنگ تے جان لگے تے اپنی بیوی نو نا وصیت فرما گئے نصیحت کر کے گئے بھی جدوں تک میں واپس نہ آواں تو گھر دا دروازہ پار نہیں کرنا گھر دا دروازہ گھر دی دہلیز پار نہیں کرنی صحابی چلے گئے ایک روایت وچ آوندا ہے کہ او بی بی صاحبہ دے جڑے پیکے سن نا اسی پنڈ دے وچ سن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دے وچ ہی سن تے دوسری روایت وچ آوندا ہے کہ اسے پنڈ وچ نہیں بلکہ ایک کوئی مکان سی صرف ہوندیاں دو منزلاں سن اتلی منزل تے بیٹی ہے تے تھلڑی منزل تے ہوندے پیکے نے لیکن خامد حکم دے گیا کہ تو نہیں باہر نکلنا تے انہیں تے تل گئیاں اندے تے آج کل تے بیبیاں کرما لیاں اللہ دی پناہ وہ مشورہ دین انہوں منو نا تو سمجھ دیا نے لے ہون ساڑھ اسی بھی مطلب روشن خیال ہاں اسی بھی آزاد زندگی گزارن والیاں بیبیاں تے بندہ حالے گل بات اندر کر دے بی بی پہلے پڑی ہوں دیئے بار ہون اس بی بی صاحبہ نو پتہ چلیا کہ تیرا باپ بیمار ہو گیا تیرا باپ بیمار ہو گیا ہے باپ نے پیغام بھیجیا کہ بیٹی میں نو آ کے مل جا تے بی بی بھج نہیں گئی فوری طور تے انہیں بارگاہ مصطفیٰ اندر پیغام بھیجیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا بڑا بیمار ہے تے میرے ابے نے میں نو پیغام بھیجیا کہ پتر میں نو آ کے مل جا لیکن میرا خامد میں نو حکم دے گیا ہے کہ میری واپسی آن تک تو گھر دی دہلیز پار نہیں کرنی کہ یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے میں پاپ نو ملن جا سکنی ہاں یا نہیں جا سکتی سرکار نے فرمایا بیٹی جا تے سکنی ہے لیکن بہتر نہ جا بہتر نہ جا پھر پیغام آیا کہ تیرا ابا بالا ہی بیمار ہے پتہ نہیں زندگی بچے یا نہ بچے تے پتر ایک بار مل جا پھر بارگاہ مصطفیٰ سے پیغام بھیجیا عرض کی یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا جا تے سکنی ہے لیکن بہتر ہے کہ اپنے خامد دے حکم تے عمل کر نہ جانا تیرے واسطے بہتر ہے تیسری مرتبہ پیغام آیا کہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے تیرا باپ فوت ہو گیا ہے ہن آ کے منہ ہی ویکھ لے پھر بارگاہ مصطفیٰ سے پیغام بھیجیا کہ یا رسول اللہ ہن تے ابا فوت ہو گیا ہن تے جا سکنی ہے سرکار نے فرمایا نہیں جا تے سکنی بہتر ہے نہ جا بہتر ہے نہ جا غسل دیتا گیا کفن دیتا گیا جنازہ تیار ہو گیا جنازہ لے کے چلے نے
پھر پیغام ملیا کہ آخری وار ان دیدار کر لے، دوبارہ ابا نہیں ملے گا، دوبارہ ابا نظر نہیں آئے گا۔ تے پھر بھی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا۔ اج تے حال ہی ساڈا برا ہے، اسی تے دین اسلام نو سمجھدے ہی کچھ نہیں۔ اسیوں نے اللہ ان جے دین پیچھے لگیے تے رشتہ دار چھڑ دئیے، پھر مر جائیے ہے۔ وہ چگلا جے دین چھڑیا تے تیرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ بے دینی دی زندگی نالو مرنا بہتر ہے۔ زندگی اوہی ہے جڑی دین اسلام دے اندر گزاری جائے۔ ہن پیغام آیا کہ ابے نو لے کے جان لگے، اس تو بعد ابا نظر نہیں آئے گا۔ اور اندازہ کرو بندہ او سوچے جندہ باپ دنیا تو ٹر گیا، اور باپ بندہ پیار کردہ ہوئے، محبت بھی کردہ ہوئے، اور پتہ ہوئے کہ یارہ جو جا رہے ہیں انہیں واپس نہیں آنا، تو اس بندے نو روک دیتا جائے تو سوچوں دیتے کی گزر دی ہوئے گی، اس بندے تے کی عالم ہوئے گا۔ ہن بیٹی نے پھر پیغام بھیجیا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر کہ سونیا ہن تے ابا جان لگ گئے، ہن آخری دیدار ہے یا رسول اللہ، ہن بھی میرا جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے؟ فرمایا بیٹی جا تے سک نہیں ہے، لیکن بہتر ہے نہ جا، اپنے خامن دے حکم تے عمل کر، اپنے خامن دی اطاعت کر۔ بیٹی نہیں گئی، بیٹی نے اپنے خامن دی بات منی، جنازہ لے کے چلے گئے۔ سرکار نے جنازہ پڑھایا تے ہر چہرہ پریشان سی، سرکار دی اکھاں بھی نمناک نے کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ دا چہرہ نہیں ویکھیا۔ جناب جنازہ لے کے جدو قبرستان دے اندر پہنچے، تدفین ہو گئی، تدفین ہوئی نا تے مڑن لگے، تے سرکار قبر تو مڑن لگے نے تے سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ پوچھیا کملی والیا، پہلے تے اکھاں دے اندر آنسو مبارک چھم چھم کر کے موتی برس رہے سن، اچانک کی ہویا کہ تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی؟ سرکار نے فرمایا میرے کو انہوں نے جبریل امین آئے سن، عرض کیتی کملی والے اللہ پاک نے میں نو بھیجیا ہے، تے اللہ پاک نے فرمایا جا کے میرے نبی نو کہہ دے، میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کر کے سونے دا بندہ فوت ہویا نا بڑا گناہگار سی، یہ بڑا ہی گناہگار بندہ سی، یہ سیاہکار بندہ سی، بخشش دے قابل نہیں سی، لیکن اسائیں نو بخش دیتا ہے، اسائیں دی بخشش کر چھٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا بھی کیوں بخش دیتا ہے؟ جدو بخشش دے قابل ہی نہیں سی، گناہگار سی، پھر بخشیا کیوں ہے؟ کیا میں جنازہ پڑھایا ہے اس واسطے؟ کملی والیا نہیں، مقام بڑھے، اگر تسی جنازہ پڑھاؤ اس تو اعلیٰ مقام کوئی نہیں، لیکن سونیا بخشش اس واسطے نہیں ہوئی کہ جنازہ تسا پڑھایا ہے۔ پھر فرمایا جبریل کیوں ہوئی ہے؟ سونیا ان دی بیٹی نے جو اپنے خامد دی اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی، اپنے خامد دی بات منی، اللہ فرماؤں دے ان دی تھی دی ادا ایڈی پسند آئی ہے کہ اسائیں دے پیو دی بخشش کر چھٹی۔ اسے واسطے اسی آنے اماں پیاں دے لئی جنت تھیا، مل کے بولو گونج پیجے ماں پیاں دے لئی جنت تھیا، رب دی خاص عنایت تھیا، ماں پیاں دے لئی جنت تھیا، رب دی خاص عنایت تھیا، راضی ہووے تا رب دیندہ ہووے، راضی تا رب دیندہ ہووے، راضی تا رب دیندہ، رب والوں نے شفقت تھیا، رب والوں نے شفقت تھیا۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیٹی دا مقام بیان کر دیا فرمایا، آپ حدیث پاک سرکار نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک 3 بیٹیاں عطا فرمائے انہاں 3 بیٹیاں دی اعلیٰ طریقے نال پرورش کرے، انہاں نال پیار کرے، انہاں دی خدمت کردہ رہے، انہاں دی چنگیاں تھاواں تے شادی کر دے۔ فرمایا جدوں مر جائے گا، جدوں میدان محشر لگے گا، انج سرکار نے 2 انگلاں اٹھائیاں، فرمایا میرے صحابہ جویں اینا انگلاں دے اندر فرق کوئی نہیں، خلاف کوئی نہیں، فرمایا او بندہ بھی میرے نال جنت چ انج جڑیا ہوئے گا۔ ایک صحابی اٹھے عرض کیتی کملی والے یہ تے اس بندے دا مقام ہے جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دوے، یا رسول اللہ جن دے کل 2 بیٹیاں ہوول اون دا کی مقام ہے جیڑا 2 بیٹیاں دی خدمت کرے؟ سرکار نے فرمایا انہوں بھی اللہ اے ہوئی مقام دے گا۔ ایک روایت میں چوندہ ہے اے بیٹیاں باپ والدین واسطے جہنم تو رکاوٹ بن جان گیا۔ دوجی روایت میں چوندہ ہے اے بیٹیاں والدین انہوں جنت اندر لے کے جاون گیا۔ لیکن بھی بات یاد رکھنا، میں اس بیٹی دی بات نہیں کر رہا جیڑی بیٹی جناب بار بے پردہ پھرے، میں اس بیٹی دی بات نہیں کر رہا جیڑی اسلام بیزار بیٹی ہوئے، جیڑی دین بیزار بیٹی ہوئے، جیڑی آنکھیں دین نے تے قید کر چھڑے ہیں، میں چادر 4 دیواری دے اندر نہیں رہ سکتی، میں تے آزاد گھوماں گی، میں آزاد پھراں گی۔ میں اس بیٹی دی گل بھی نہیں کر رہا جیڑی جناب مومبتیاں لے کے سڑکاں دے آ جان، میں اس بیٹی دی بات بھی نہیں کر رہا جیڑیاں میرا جسم تے میری مرضی دا جناب نعرہ لے کے کراچی اسلام آباد لاہور دیا سڑکاں تے اپنے پیانو ذلت دے نشانہ بنان۔ نانا اسلام نے بیٹی نو جو مقام دیتا ہے او پار گلیاں دی رونق نہیں بنایا، اسلام نے بیٹی نو بازاراں دی رونق نہیں بنایا۔ اسلام فرماتا ہے اے لوگو اللہ پاک نے بیٹی نو پار بوئے بوئے تے ذلیل ہونے واسطے پیدا نہیں جے کیتا، اللہ نے بیٹی نو گھر دی نکرانی نہیں بلکہ رانی بنان واسطے پیدا کیتا۔ رب کعبہ دی قسم ہے اسے بیٹی دی بات کر رہا جیڑی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت نو اپنا کے چلے، جیڑی چادر 4 دیواری نو اپنے واسطے لازم کر لے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب آپ دی شادی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی لخت جگر میں لین واسطے جدو مولا علی دے گھر گئے، جدو جناب لے کے چلن لگے نے حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے عرض کی تھی بابلا اج تک غیر نے مینوں تکیا نہیں، میں کدی پار نہیں نکلی، اج میرے قدم پار لگن لگے نے سونیا مینوں اج تک جویں غیر نے نہیں ویکھیا، میں چاہنیا میرے قدماں دا نشان بھی کوئی نہ ویکھے۔ اج بیٹی سراں تے دوپٹے اتار کے
بار کالج یونیورسٹیاں کے اندر جا رہی ہے، پیا پاندا جناب کی کریے، ہن اولاداں جناب آزاد ہو گئی نے، نا اے بیٹی جنت نہیں لے کے جائے گی، اے پیو نو بھی جہنم لے کے جائے گی، اے ویر نو بھی جہنم لے کے جائے گی، اے اپنا پتر بھی جہنم لے کے جائے گی، اے اپنا خاوند بھی جہنم لے کے جائے گی۔ میں صرف اس بیٹی دی بات کر رہا جنہ حضرت فاطمہ الزہرا دی سیرت نو اپنایا، آپ نے عرض کی تھی کملی والے بابلا میرا دل کر دے پہلے تسی چلو اگے تسی لگو، جتھے تو ہاڈا قدم مبارک آئے اتھے میں قدم رکھا، جتھے میرا قدم آئے اتھے مولا علی دا قدم آئے، تاکہ میرا قدم نہ زمین ویکھ سکے نہ آسمان ویکھ سکے۔ او جنہ دے اسلاف ایڈیاں قدرہ والے سن، ایڈے حیا والے سن، ایڈیاں عزتہ والے سن، آج بیٹی جدو اس سیرت چلے گی اس سیرت میں اپنا لے گی، رب تعالیٰ اس بیٹی نو جنت دا ذریعہ بڑا چھڑے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امرہ مردودہ دی بات کی تھی۔ امرہ مردودہ کیڑی عورت تھی؟ امرہ ان مردودہ تن دا مطلب ہندہ ٹھکرائی ہوئی عورت، ددکاری ہوئی عورت جندہ انکار کیتا گیا ہوئے، عورت دی شادی ہوئی، عورت اپنے جناب سسرال دے گھر پہنچی، خامد نے طلاق دے چھڑیے، وجہ کیے عورت سونی نہیں، عورت دا قد چھوٹا، عورت دا جناب حسن زیادہ نہیں، حسن نہ ہون دی وجہ تو خامد نے ددکار چھڑیا، چھوٹا قد وجہ تو خامد نے طلاق دے دیتی، یا جہیز نہ ملن دی وجہ تو خامد طلاق دے دیتی ہے، خامد نہیں رکھدا، کوئی اور بندہ پسند بھی نہیں کردہ، یا عورت دی غریبی ویخ کے کوئی اندر نکاح نہیں کردہ، لیکن باپ انہوں اپنی بیٹی بڑھا کے اپنے گھر دی رانی بڑھا کے انہوں گھر وچ رکھ دائے، ان دی خدمت کر دائے، کدی متھے تے وٹ نہیں پایا۔ سرکار دی حدیث پاک مسلمانوں سرکار نے فرمایا جب بندہ فوت ہوئے گا میدان محشر لگے گا، وہ بندے دا جب حساب کتاب ہوئے گا، جے بندہ دوزخی ہویا فیصلہ ہو جاوے گا انہوں جہنم لے جاؤ، اے جب فرشتے لے کے چل پڑنگے، اے بیٹی اللہ دی بارگاہ کے اندر روندی ہوئی آئے گی، آکے اللہ نال جھگڑا کرے گی، اج بیٹیاں نال نفرت کرنے والے ہو، اج بیٹیاں نو پترہ تو نچلا سمجھن والے ہو، ذرا غور کرو، پترے تھے ویخ کے نس جانگے، ماں نو ویخ کے رستہ بدل لینگے، باپ نو ویخ کے راہ بدل لینگے، کتے ابا نیکی نہ منگ لے، کتے ابا نیکی دا مطالبہ نہ کر لے۔ سرکار نے فرمایا جب باپ جہنم وال جا رہا ہوئے گا، بیٹی اللہ نال جھگڑ نہیں ہوئے گی، آکھے گی مولا نہ مینوں شکل دتی، نہ مینوں عقل دتی، نہ مینوں میرے خامد نے اپنایا، نہ مینوں سماج نے اپنایا، نہ مینوں رشتہ دارا چنگا سمجھا، مولا ہر کوئی نفرت کردہ سی، اگر کوئی پیار کردہ سی، میرا باپ کردہ سی، میرا ابا میرے نال محبت کردہ سی، مولا میرے باپ نے میری خدمت کی تھی، میرے باپ نے کبھی میں نو برا نہیں آکھیا، میں جیوے آکھیا میرے ابا نے انج کیتا ہے، مولا اگر میری کچھ قدر ہے، مولا اگر میری کچھ عزت ہے، مولا میں اپنے ابے
جہنم نہیں جان دینا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نال مکالمہ کرے گی بیٹی، اللہ نال جھگڑے گی، آخر اللہ پاک بیٹی تے رحم کر دیا۔ اللہ فرماوے گا جا اسا تیری وجہ تو تیرے باپ جنت دے چھڑی۔ پھر اسی کیوں نہ آکھیے ماپیاں دے لے جنت دیا، رب دی خاص عنایت دیا۔ گونج پاجے مل کے پڑھ لے ماپیاں دے لے جنت دیا، رب دی خاص عنایت دیا۔ علامہ سلیمان مصباحی صاحب نے اہل سنت و جماعت دے جناب بہت بڑے عالم دین سرمایہ اہل سنت، وہ ایک بات بیان فرما رہے سن۔ فرمان لگے کہ دن میں گھر بیٹھا اپنے بچیاں دی گل کر رہے سن، کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا تے بیٹیاں وہ آپس وچ کھیل رہے سن پرچیاں پا کے۔ تو ایک پرچی تو نہ لکھیا سی بادشاہ، ایک تے لکھیا سی وزیر، ایک تے لکھیا سی قاضی، ایک تے لکھیا ہے چور۔ تے وہ جڑا بیٹا سی نا چونکہ سیانا سی تھوڑا جا وڈا سی، وہ بادشاہ لی پرچی انہوں نے تھوڑا جا پاڑیا سی، تھوڑا جا انہیں پاڑ لیا بھی تاکہ پتہ لگے بھی بادشاہ لی پرچی آئیے۔ تے فرمان لگے جدوں بھی پرچیاں سٹیاں انہاں پاج کے بیٹے نے وہ پرچی چک لینی، انہیں بادشاہ بن جانا۔ تے جندے کول آنی نا چور والی پرچی، چونکہ تین بیٹیاں سن تو کسی بیٹی کو لی آنی نا بہن کو لی چور والی پرچی آنی۔ تے پھر بادشاہ دے جو دل کردہ سی انہیں جتی بھی پالش کروانی، انہیں کپڑے بھی استری کروانے، سارے گھر دے کام کروانے۔ تے فرماؤندے نے میں ویکھ رہا تے میں ویکھیا بھی میری بیٹی ایک دفعہ بھی چور بنی، دوجی بار بھی بنی، تیجی بار بھی بنی۔ تے فرماؤندے نے میں کیا نہیں یار انج نہیں، مینوں بھی کھڑاؤ ذرا۔ تے فرماؤندے نے میں نا وہ پرچی تے بادشاہ لی تے تھوڑا جا نشان لا لیا، اندے تے نشان لا لیا تے میں پرچی چک لی، میں بادشاہ بن گیا۔ پھر دوبارہ پرچیاں پائیاں میں بادشاہ بن گیا، تیجی بار بھی پرچیاں پائیاں تے میں بادشاہ بن گیا۔ فرماؤندے نے میں اپنے بیٹے نے کہا یار بڑی بار بادشاہ بن لیا ہے، انہیں ذرا اپنی بیٹی نو نا بادشاہ بنائیے۔ تو فرماؤندے نے میں اپنی بیٹی نو کہا کہ تو نا اے پرچی چکنی ہے، ایک بیٹی نو کہا کہ تو آ پرچی چکنی ہے، اور بیٹی نے چک لی۔ ان وہ تے بن گئی بادشاہ، کوئی بن گیا وزیر، تیجا بن گیا قاضی۔ ان پرچیاں دسنیاں بھی سن کہ بھی کندے کول کی آئی ہے۔ تے فرماؤندے نے اتفاق ہویا کہ میرے کول پرچی آ گئی چور آلی۔ ذرا توجہ کریا جے بیٹیاں والدین واسطے کی ہوندیاں نے اور کیسا سوچ دیاں نے۔ فرماؤندے نے جدوں بیٹی نے دسیا کہ میرے کول بادشاہ والی آ گئی، دوجے نے دسیا جی میرے کول میں وزیر والی پرچی آ گئی، تیجے نے دسیا کہ میرے کول قاضی والی آ گئی۔ تے کہنے لگے ابا جی تواڈے کول کیڑی آئی ہے؟ تے فرمان لگے کہ میرے کول میں دسیا جی چور والی آ گئی ہے، میں چور ہاں۔ تے وڈی بیٹی رو کے سینے لگ گئی، کہنے لگی میرا پیو کدی چور نہیں ہو سکتا، میرا باپ چور نہیں ہو سکتا۔ رب کعبہ دی قسم ہے یار اسی بیٹیاں نال کی کرنے ہیں، ظلم کرنے ہیں۔ بیٹیاں جتنی خدمت کر دیاں نے والدین دی اتنے بیٹے نہیں کر سکتے۔ اور ایک بندہ علامہ اجمل رضا قادری صاحب اللہ پاک انہوں نے عمر دراز فرمائے، انہوں دی فرمان لگے میرے کو ایک بندہ آیا کہنے لگا علامہ صاحب اللہ نے 11 پتر دیتے نے، دعا کرو اللہ ایک بیٹی بھی دے چھڑے۔ فرمان لگے یار اللہ نے تینوں 11 پتر دیتے، ہر بندہ پتر مانگ دے، تو بیٹی مانگ رہے ہیں۔ کہنے لگا جی پتر تے اللہ نے 11 دیتے نے، لیکن قبر میری میت میری منجی دے کول بہ کے رونا والا کوئی نہیں، میری منجی کول جے کے بہ کے رونا ہے تو میری بیٹی نے رونا ہے، کیونکہ میرے جان دی فکر ہوے گی تے بیٹی نو ہوے گی۔ پتراں نو تے یہی ہونا ہے کہ سانو جائیداد مل جائے گی، سانو جناب وراثت مل جائے گی، جے کوئی مینوں دلوں رو رہا ہوے گا تو میری بیٹی ہوے گی۔ اس واسطے اسی آنے ہاں ماپیاں دے لے جنت دیا، رب دی خاص عنایت دیا، رہو وے راضی تا رب
دیدا رب والوں نے شفقت دیا رب دی خاص عنایت دیا نہیں نو مال مل کوئی اسدا نہیں نو مال مل کوئی اسدا کر دیا نے جو خدمت دیا کر دیا نے جو خدمت دیا ماپیا دے ہر ایک ویلے ماپیا دے ہر ایک ویلے ونڈ دیا سکھ دے راحت دیا رب دی خاص عنایت دیا اللہ پاک سانو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ